अस्सलाम वालेकुम, GNN के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर से आगाह करते चलें। जिला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 27 जुलाई को जिला खैबर के इलाके बाग में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि 28 जुलाई को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाका मुकीनों की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया जा रहा है। और बात करेंगे मुहर्रम उल हराम की। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, 10 मुहर्रम उल हराम के शोहदाए करबला को सलाम। आज के दिन हक और बातिल का फर्क वाजे हो गया। कराची से खैबर तक एक ही सदा, हुसैन जिंदाबाद। लाहौर में 10वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। शबी जुल जनाह के जुलूस में अज़ादारों की शिरकत। जुलूस रात भर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन रहेगा। जुलूस आज शाम करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। पेशावर में शबे आशूर के जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवां। सुबह फजर के वक्त इख्तिताम पजीर होंगे। आज मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस बरामद होंगे। बेशतर शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। लाहौर में 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पांडू स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। हज़ारों अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की। जुलूस के रास्तों पर लंगर, न्याज और सबीलें भी लगाई गई। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। सेफ सिटी और ज़िले इंतजामिया के 1000 से ज़ायद कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग की गई। तफसीलात सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में 9वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट से बरामद हुआ। पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से आगाज के बाद शुरका ने सिराज बिल्डिंग पर मुख्तसर पड़ाव डाला और जुमा की नमाज अदा की। जाकिरीन ने वाक़या करबला और फलसफा शहादत पर रोशनी डाली। अज़ादारों ने नोआखानी और सीना कुबी की। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद। CCTV कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग भी जारी रही। जुलूस इस्लामपुरा चौक, नीली बाजार चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट से होता हुआ पुरानी अनारकली पहुंचा। खैमा सादात पर नमाज मगरिबैन की अदायगी के बाद मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह पांडो स्ट्रीट पर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुल्कुरनैन राना के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में कराची में 9वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट। नवासे रसूल और उनके साथियों की अजीम और लाजवाल कुर्बानी की याद में कराची में 9वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जिसकी इब्तिदाई मजलिस अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने पढ़ाई। सरकार फरमाने वो एक अली की तरफ देख ले, तमाम कमालात का मजमुआ नबी का एक गुलाम है, जिसे खुद फरमाते हैं कि मैं नबी के गुलामों में से गुलाम हूँ। शुरका जुलूस ने नमाज ज़ोहरैन इमाम बारगाह अली रजा के बाहर एम ए जिना रोड पर अदा की, जिसके बाद जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका जुलूस रास्ते में सीना कोबी और नोहा खानी करते रहे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के हमरा मरकजी जुलूस में शिरकत की और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के ये बड़े जुलूस होते हैं, वो खैर आफियत से इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हजारों एहलकारों ने फराइज अंजाम दिए। जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों और मोबाइल सर्वेलेंस के जरिए भी की गई, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से 3 मुख्तलिफ कमांड एंड कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साकिब आलम के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 9वें मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस
امام بارگاہ اثنا عشرے سے برآمد ہوا۔ جلوس لال کوارٹر، G6 نیو آپارا اور میلوڈی سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ میں پہنچ کر ختم ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشری G6 سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے شرکاء کے لیے مرکزی واک تھرو گیٹ نصب کیا گیا تھا۔ جلوس میں نوحہ خوانی سے سید الشہداء اور ان کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نماز جمعہ کے وقفے کے بعد جلوس دوبارہ اپنے روایتی راستے پر گامزن ہوا۔ عزاداروں کے لیے دودھ اور شربت کی سبیلیں قائم کی گئیں اور نظر نیاز کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ نماز مغربین کی ادائیگی کے بعد جلوس اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا پولی کلینک اور پھر آخری منزل امام بارگاہ اثنا عشری پہنچا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد پولیس، FC اور رینجرز اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستے کو خاردار تاریں اور کناتیں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ جلوس کے اختتام پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موبائل سروس جزوی طور پر بحال ہو گئی۔ راولپنڈی میں نویں محرم کا مرکزی جلوس چٹیاں ہٹیاں بابے علی سے برآمد ہوا، جو اقبال روڈ، عالم خان روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کرنل مقبول پہنچ کر ختم ہوا۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں دنیا بھر میں یوم عاشور کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ کربلا معلیٰ میں لاکھوں افراد نے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران، عراق، بحرین، بھارت سمیت اور فلسطین، مقبوضہ جموں کشمیر سمیت دیگر ممالک میں بھی بڑے جلوس نکالے گئے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں قائم گارمنٹس فیکٹری میں شارٹ سرکٹ سے بھڑکنے والی آگ کی شدت برقرار ہے۔ تیسرے درجے کی قرار دی جانے والی آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسنارکل اور باؤزرز استعمال کرنے کے باوجود بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ تفصیلات جانیے عبدالرحمان فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع گارمنٹس فیکٹری میں لگی آگ تیسرے درجے کی قرار دے دی گئی۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسنارکل اور باؤزر سمیت 14 گاڑیاں کئی گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پا سکیں۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ کی اطلاع 3:15 پر ملی۔ آگ کی شدت سے فیکٹری میں بنی ٹین کی چھت بھی گر گئی۔ فیکٹری ورکر شعیب کا کہنا تھا کہ ٹھیکیداری سسٹم کے تحت ہمیں 15 روز بعد دی جانے والی تنخواہ 2 مہینے بعد ملتی ہے۔ آج اپنی تنخواہ لینے آئے تھے۔ پیمنٹ دے کے جانا تھا تو کچھ ٹھیکیداروں نے پیمنٹ شروع کر دی تھی، لیکن میں نے بھی پیمنٹ لے لی تھی، تو دیکھا اتنے میں آگ لگ گئی، نیچے شروع ہو گئی۔ آگ کی شروع ہو گئی تو ہم جلدی جا کے آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ آگ کی شدت دیکھتے ہوئے فائر بریگیڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ عبدالرحمان فاروقی، GNN کراچی۔ کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون فیکٹری میں لگی آگ پر 12 گھنٹے بعد بھی مکمل قابو نہیں پایا جا سکا۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے عاطف علی سے۔ ہاں جی، دیکھیں لانڈھی پروسیسنگ زون میں قائم کپڑے کی فیکٹری بتائی جا رہی ہے، جس میں تقریباً دوپہر 2:30 بجے آگ لگی تھی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی تھی۔ اس وقت بھی رات گئی بھی یہاں پہ جو ہے آگ بجھانے کا کام جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اس متاثرہ فیکٹری پہ۔ یہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل فائر آفیسر ہے عارف منصوری، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کری، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آگ پہ تقریباً قابو پا لیا گیا ہے، کولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن آگ کی شدت زیادہ تھی اور پوری فیکٹری جو ہے پری کاسٹ کی چھت کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ آگ کی تپش کے باعث آدھی چھت گر گئی تھی۔ اس وقت گری ہوئی چھت کے نیچے معمولی آگ لگی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد اس پہ بھی قابو پا لیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ آگ بجھانے کے کام میں جو ایک فائر فائٹر جو ہے وہ زخمی ہوا تھا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو آگ بجھانے کا کام جو ہے فیکٹری کے باہر سے کیا جا رہا ہے، اسنارکل کی مدد لی جا رہی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں، یہ جو فیکٹری بتائی جا رہی ہے کپڑے کی فیکٹری ہے، اس کے اندر گتا بھی موجود تھا، پلاسٹک بھی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت جو ہے میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہاں جو فائر آفیسر ہے ان کا یہ کہنا تھا جب تک مکمل آگ پہ قابو نہیں پا لیا جاتا، جب تک یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھیں۔ جی آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے شیخ محمد بن زید النہیان سے ان کے بھائی شیخ سعید بن زید النہیان کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے صدر متحدہ عرب امارات کے بھائی کے انتقال پر پوری پاکستانی قوم کی جانب سے اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مشترکہ عقیدے اور بھائی چارے کی بنیاد پر مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے موضوع سیاسی شخصیت کو ذمہ داری سونپے جانے پر مشاورت تیز۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا چوتھا دور ہوا۔
ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں میں 3 سے زائد نام سامنے لانے پر اتفاق کیا گیا۔ اتفاق رائے کے بعد نام دیگر جماعتوں کی قیادت کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور خورشید شاہ مشاورت میں حصہ لیا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگراں وزیراعظم کے نام پر اتفاق کے لیے ٹائم لائن طے پا گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن 5 اگست تک نگراں وزیراعظم کے نام پر اتفاق کر لیں گے۔ 7 اگست کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے آخری اجلاس ہوں گے، جبکہ 8 اگست کو وزیراعظم اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے صدر مملکت کو ایڈوائس بھیجوائیں گے۔ 5 اگست نگران وزیر اعظم کے انتخاب کی ڈیڈ لائن۔ قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کے لیے حتمی تاریخ سامنے آ گئی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن 5 اگست تک نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کر لیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت نگران وزیر اعظم کے لیے صدر مملکت، وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے ساتھ مشاورت کے پابند ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 اگست کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے آخری اجلاس ہوں گے۔ وزیر اعظم 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اگر صدر نے سمری روکی تو آئین کے تحت 48 گھنٹے گزرنے کے بعد اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، چلاس کے قریب گٹی داس کے مقام پر سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے اور 10 زخمی ہوئے۔ ناصر تنولی کی رپورٹ دیکھیے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، خوبصورت مناظر کے خواب آنکھوں میں سجائے سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، وین موڑ کاٹتے کار سے ٹکرا کر کھائی میں جا گری۔ 3 بھائی 4 بیٹوں سمیت 8 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ وین کار سے ٹکرانے کے بعد کھائی میں گری، جہاں آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی افراد کے مطابق وین میں خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد سوار تھے، جبکہ کار میں سوار 4 افراد معمولی زخمی ہیں۔ پولیس کے مطابق سیاح گلگت جا رہے تھے، جن کا تعلق ساہیوال سے ہے۔ متعدد سیاح جھلس کر جاں بحق ہوئے، لاشوں اور زخمیوں کو ناران اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساہیوال سے مسلم لیگ کاف کے رہنما میاں علیار اسلام آباد میں پلاسے کی 4تھی منزل سے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ مسلم لیگ کاف کے ضلعی رہنما اور پنجاب اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر میاں علیار گڈگور گزشتہ 4 روز پہلے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلازے کی 4تھی منزل سے گر کر جاں بحق ہوئے۔ تھانہ پولیس لوہی بھیر نے متوفی کے 4 دوستوں کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید تفتیش میں اضافہ کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف توہین عدالت کارروائی کا معاملہ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کے لیے ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 31 جولائی کو دن 1 بجے اپیل پر ان چیمبر سماعت کریں گے۔ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف وکیل ریاض حنیف راہی نے انکوائری کمیشن کی کارروائی چلانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراضات عائد کیے تھے۔ ریاض حنیف راہی نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل دائر کی تھی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری معطل 2 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی 25 جولائی کی سماعت کا آرڈر جاری کر دیا۔ راولپنڈی کی عدالت نے تحریک انصاف کی سابق ایم پی اے سمابیہ طاہر ستی کا 3 روز میں شناخت پریڈ پروسیس مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کی سماعت کا آرڈر جاری کر دیا۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر 2 اگست کو چارج فریم کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اگلی سماعت پر پیش ہوں۔ آرڈر میں مزید کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، لہٰذا اس وقت کے لیے ان کے وارنٹ معطل کیے جاتے ہیں۔ آرڈر کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے استدعا کی ہے کہ ان کے پاس کیس کا ریکارڈ نہیں۔ وکیل نے ریکارڈ حاصل کر کے کیس تیار کرنے کی استدعا کی۔ یہ استدعا منظور کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وکیل لا ونگ سے دستاویزات حاصل کر لیں۔ دوسری جانب 9 مئی کو راولپنڈی میں حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کیس میں گرفتار سابق ایم پی اے سمابیہ طاہر ستی کو ڈیوٹی جج خالد حیات کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سمابیہ طاہر کا 3 روز میں شناخت کا پروسیس مکمل کرنے، طبی معائنہ کرانے اور ملزموں کو دوبارہ 31 جولائی کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سندھ کابینہ نے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے 7 ارب روپے سرکاری اداروں کو معاف کر دیے۔ یہ رقم مختلف محکموں کو قرض کی مد میں دی گئی تھی۔
वसूली ना किए जाने पर साईं सरकार ने फैसला सुना दिया। हमीद सोमरू की रिपोर्ट देखिए। माले मुफ्त दिले बेरहम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना के इजलास ने सरकारी महकमों पर वाजिबुल अदा 7 अरब रुपए से जायद के कर्ज माफ कर दिए। इजलास में वजीर आला सिंध को बताया गया कि ये कर्ज माली साल 1982-83 से 2011-12 के दरमियान दिए गए। अब इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, लिहाजा कर्ज माफ करना ही बेहतर है, जिस पर नादिर शाही हुक्म के तहत माफी दे दी गई। हुकूमती कर्ज से मुस्तफीद होने वालों में के इलेक्ट्रिक, सुई सदर्न गैस, सिंध बैंक, जंगलात और दीगर महकमे शामिल हैं। दिलचस्प अमर ये है कि इजलास में ये भी इंकशाफ हुआ कि निजी इदारों को भी कर्ज दिए गए जो वापस लेने का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से रकम माफी का फैसला काफी सवालात उठा रहा है। अगर इन कर्जों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी, ना ही जिम्मेदारों का तयन किया जा सका, मकरूज इदारों से तफसीलात भी हासिल की जा सकती थी। हमीद सोमरो, GNN कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।